أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. وتوهم كون الشاك في بقاء الكل الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعا. عرض کیا کہ بحث ہے ہماری تنبیہ ثالث میں، اور تنبیہ ثالث یہ مبتنی ہے کہ ہم کلی میں استصحاب کر سکتے ہیں یا نہیں. تو 3 قسم بنائے کلی کے. اب ہم دوسری میں چل رہے ہیں، آج انشاءاللہ تیسری بھی طرح کریں گے. دوسری کلی جو عرض کیا تھا کہ ایک مثلا چیز کا تحقق ہوا ہے لیکن وہ پتہ نہیں کہ وہ طویل العمر کا ہے یا قصیر العمر کا ہے. تو طویل ہو یا قصیر ہو، ایک اس کے ضمن میں کلی کا وجود پایا گیا ہے. بعد میں شک ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شک کی صورت میں یقین سابق ہے، کلی کا تحقق ہے، تو ہم اس کلی کو کھینچ کے ثابت کریں گے اور اس پر انظار کریں گے. ایک اشکال کل بیان ہوا ہے اور ایک اشکال آج طرح کر رہے ہیں. اشکال یہ ہے کہ یہاں کیا ہے، آپ استصحاب نہیں کر سکتے، آپ کا استصحاب مسبب میں ہے، جبکہ ایک یہاں اس کے نیچے ایک سببی ہے اصالت. جب دوران ہو جائے اصالت مسببی اور اصالت سببی میں تو ہم اصالت سببی کو کیا کرتے ہیں، مقدم کرتے ہیں. یہ کیسے سببی اور مسببی ہے؟ کہتے ہیں کہ کلی کا استصحاب کرنا، جسے ہم عرض کیا تھا کہ حدث جو کہ مطلق اور کلی ہے اس کا استصحاب کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ مسبب ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جو فرد طویل العمر ہے یا حدث اکبر ہے اسی پر مبتنی ہے. اگر ہم فرض کریں کہ حدث اکبر ہے تو شک والے زمانے میں ہم کلی کو بھی ثابت کر سکتے ہیں. اگر حدث اکبر نہیں ہے تو شک والے زمانے میں اس کو کھینچ کے نہیں لا سکتے، کیونکہ فرض کریں کہ مثلا وہ قصیر العمر اور چھوٹے عمر والا ہے یا حدث اصغر ہے تو وہ تو وضو کرنے سے ہی ختم ہو گیا ہے. لہذا بعد والے زمانے میں کس کو ثابت کریں گے؟ اب کہتے ہیں کہ یہ جو کلی ہے، کلی مسبب ہے، اس کا سبب وہ حدث اکبر ہے. اگر حدث اکبر ہوگا تو یہ سبب بنتا ہے تو کلی بھی ہوگی، اگر یہ نہیں ہوگا تو کلی بھی نہیں ہوگی. بس کلی کا وجود والعدم متوقف ہے کس پر؟ حدث اکبر کے وجود و عدم پر. لہذا جب یہ بات ہو گئی کہ کلی کا وجود متوقف ہے حدث اکبر کے وجود و عدم پر، اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کلی کی طرف نہیں جاتے، ہم اس کا استصحاب کیوں کریں؟ ہم استصحاب کریں گے اس سے حدث اکبر میں. ہم کہیں گے کہ
جب کچھ بھی نہیں تھا، میں بھی نہیں تھا، مثلاً کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ معدوم تھا، حدث اکبر سالبہ بانتفاعل موضوع، میرا وجود تک ہوا، بالغ ہوا، فلاں یہ زمان آ گیا، اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ حدث اکبر صادر ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو ہم استصحاب کرتے ہیں کہ اصالت عدم حدوث حدث اکبر. تو اس طرح ہم اصالت عدم جاری کریں گے تو اصالت عدم سے یہ چلی جائے گی، حدث اکبر ثابت نہیں ہوا تو لہذا کلی بھی منہدم ہو جائے گی، اب اس کو ثابت کرنے کی کوئی نوبت نہیں رہتی، لہذا آپ کلی کا استصحاب نہیں کر سکتے. یہ تھا اشکال. دوسرا نمبر اشکال سے کلیہ قسم ثانی. مصنف اس کو 3 طرح کے جوابات دیتے ہیں. ایک جواب عرض کرتے ہیں آگا کہ دیکھیں یہاں سببیت و مسببیت نہیں ہے، ٹھیک، وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم فرض کریں کہ سببیت پہ قسمیں، اول یہ سمجھیں کہ سببیت اور مسببیت کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ہم اس کو حقیقت اس کے مصادیق میں سے قرار دیں کہ واقعی یہ بھی سببی اور مسببی ہے. ٹھیک، اس کو سمجھیں. سببی اور مسببی یہ ہوتا ہے کہ ایک وجود دوسرے چیز پر متوقف ہو، اگر وہ چیز ہوگی تو دوسری چیز بھی ہوگی، اگر وہ معدوم ہوئی تو یہ بھی کیا ہوگی؟ معدوم ہوگی. یعنی اس کا وجود بھی اسی چیز کی طرف نسبت ہو، یہ بات اہم ہے، اور دوسری چیز کا عدم بھی اسی پر متوقف ہو. یہ ہے سببی اور مسببی کا رابطہ دونوں میں. لیکن اگر فرض کر لیں کہ اس چیز ثانی کا وجود تو اس کی طرف متوقف ہے، لیکن اس کا عدم کسی اور چیز پر متوقف ہو، اس چیز پر نہ ہو، تو یہ سببی اور مسببی کا رشتہ نہیں بنے گا، رابطہ نہیں بنے گا. لہذا آگاہ خود کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو شک والے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ آیا کلی ہے یا نہیں، ٹھیک، اگر ہم کہتے ہیں کہ کلی ہے تو وہ کیوں ہوگی؟ اس فرض کی بنا پر کہ حدث اکبر ہوا ہے. حدث اکبر ہوا ہے تو شک والے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلی کا وجود بھی ہوگا، صحیح بات ہے. لیکن اس کلی کا عدم آیا حدث اکبر پر ہے؟ حدث اکبر کے عدم پر نہیں ہے. ہاں حدث اکبر کے عدم پر ہوتا تو آپ کی بات درست ہے، کلی کا وجود تسلیم کرتے ہیں، کلی کا وجود حدث اکبر پر ہے شک والے زمانے میں، لیکن اس کا عدم حدث اکبر کے عدم پر نہیں ہے. کلی کا جو عدم ہے وہ حدوث حدث اصغر پر ہے. ٹھیک، وجود حدوثی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں مثلا ہم کلی جو کہتے ہیں کہ مثلا اس کا وجود جو ہوگا، وجود بقائی یا حدوثی؟ اب شک والے زمانے میں اگر بقائی جو وجود ہوگا وہ کس کے ضمن میں ہوگا؟ حدوث اکبر پر. حدث اکبر. ٹھیک، اب کلی کا ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ عدم میں ہے، آیا یہ کلی کا عدم ہونا یہ مبتنی ہے حتماً و جزماً حدث اکبر کے عدم پر؟ ابھی شک کے زمانے میں یہی ہے. ہاں شک کے زمانے میں تو ایسا ہی ہے. دیکھیں کلی کا جو عدم ہے وہ اس حدث اکبر کے عدم پر نہیں ہے، ٹھیک، وہ اس وجہ سے عدم ہے کیونکہ صادر ہوا ہے حدث اصغر.
چونکہ حدث اصغر صادر ہوا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کلی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس دو چیزیں تھی، یا تھی مثلا حدث اکبر یا حدث اصغر. ٹھیک، حدث اکبر ہے یا اصغر ہے، اب پتہ نہیں، تردد ہے، تو ہم کہتے ہیں ان دونوں میں سے ایک ہوگا. شک والے زمانے میں کہتے ہیں کہ اگر حدث اکبر ہوا، ہم اس کو فرض کرتے کہ حدث اکبر کا، تو الحمدللہ کلی تحقق پائے گی. اور اگر ہم فرض کرتے کہ حدث اکبر نہیں ہوا، پھر کیا ہوا؟ حدث اصغر کا وجود ہے. پھر حدث اصغر کا جب وجود ہوگا تو حتماً و جزماً اس زمانے مشکوک میں کلی کا تحقق نہیں پائے گی. کیوں نہیں پائے گی؟ اب اس کا عدم کی نسبت، کیونکہ حدث اصغر کا وجود ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اب نہیں ہے کلی سالبہ بانتفاعل موضوع. ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جو کلی نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارا دوسری فرض کر رہے ہیں کہ مثلا حدث اصغر کا وجود ہے. اب جب کہ حدث اصغر کا وجود ہے تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کلی بعد شک والے زمانے میں ہو؟ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہاں سببیت اور مسببیت وہاں جاری ہوگی، وجود و عدم فقط ایک چیز پر اتکا اور توقف کریں تو آپ کی بات درست ہے. لیکن اگر وجود ایک چیز پر ہو، عدم کسی اور چیز پر ہو، تو پھر وہاں سببیت و مسببیت نہیں ہوگی. لیکن یہی سوال ہے نا کہ عدم وجود کلی بقاءً شک والے زمانے میں حدث اصغر کے وجود پر کیسے متوقف ہو سکتی ہے؟ یہی تو پھر ہم بھی سوال کر سکتے ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ حدث اکبر کے عدم پر موقوف نہیں ہے عدم کلی، عدم وجود کلی حدث اکبر کے عدم پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں کہ حدث اصغر پر موقوف ہے. صحیح. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز کا عدم کسی چیز کے وجود پر متوقف ہوا؟ ان دونوں کے درمیان کیا سبب اور مسببیت کی ہے کہ بات حدث اصغر اور کلی کے درمیان، کلی کے عدم کے درمیان ان میں بھی تو نہیں ہے نا، کیا ہے ان کے درمیان؟ اصل دیکھیں، ہمارا محل ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک چیز متحقق ہوئی، مثال کے طور پر اگر یہاں وجوب ہے تو حتماً ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا استحباب نہیں ہوگا؟ ٹھیک، استحباب نہیں ہوگا. تو خارج میں ہم دونوں فرض کرتے ہیں، دو چیزوں میں سے ایک لابد، ایسا نہیں کہ دونوں چیزیں ہم سے صادر ہوئی ہیں، ایک چیز صادر ہوئی ہے، اما کہ حدث اکبر ہے یا اما کہ حدث اصغر ہے. ٹھیک، اگر ہم کہتے ہیں کہ حدث اکبر ہے تو شک والے زمانے میں ہم کلی کو کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ وہ ثابت ہے. تو یہ فرض کیا کس کو؟ کہ حدث اکبر کا وجود. ہم اب فرض کرتے ہیں کہ ممکن ہے یہ احتمال ہو کہ حدث اصغر ہو. ٹھیک، اب جب کہ حدث اکبر ہوگا تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں کلی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وجود جو تحقق پایا ہے وہ حدث اکبر کا ہے. وجود کس کا ہے؟ حدث اکبر کا. اب چونکہ حدث اکبر کا وجود ہے تو کیسے کلی متحقق ہو سکتی ہے؟ ہاں، حدث اکبر کا وجود ہے تو کلی کیسے متحقق ہو سکتی ہے بعد والے زمانے میں، شک والے زمانے میں؟ اصغر کا وجود ہے، اصغر کا وجود ہے جب. تو اس بنا پر ہم کہتے ہیں تو کلی جو ہے وہ اس کی ایک ہی چیز پر اتکا ہو، وجود و عدم، تو آپ کی بات درست ہوگی، پہلا درست نہیں ہو سکتا. اس کو ملاحظہ فرمائیں. وتوہم کون شک فی بقائل کلی الذی فی ضمن ذاک المردد مسببا عن شک فی حدوث الخاص المشکوک حدوثہ. توہم کیا گیا ہے کون سا؟
कौन शक फी बकाइल कुल्ली, कुल्ली के बका में जो शक है, कौन सी कुल्ली? अल्लज़ी फी ज़िम्न ज़ाकल मुरद्दद। ठीक, ये जो बकाए कुल्ली में जो शक हो रहा है ये मुसब्बब है, मुसब्बब ही है। ठीक, और इसका सबब क्या है? ये मुसब्बबन अन शक, ये सब मुसब्बब है और उसका सबब क्या है? सबब ये है कि हमें शक हो रहा है मसादीक में। मुसब्बबन अन शक फी हुदूसिल खास, कि आया खास चीज हादिस हुई है, मसलन हदस अकबर, यहाँ हम कहेंगे आया वो चीज सादिर हुई है, हुदूसिल खास अल मशकूक हुदूसु, जिसका हुदूस होना ही क्या है? मशकूक है, हदस अकबर का। जब हदस अकबर का हुदूस व सुदूर व मशकूक है, अल महकूम, ये जो खास हुदूसिल खास है, अल महकूम बेअदमिल हुदूस, इसमें हुक्म लगाया जाएगा कि ये हादिस नहीं हुई, बेअसालत अदम ही, बेअसालत अदमिल हुदूस, ये जो मुसब्बबी है इसको हम जारी करेंगे। लिहाजा जब नौबत आ जाए सबबी और मुसब्बबी में, तो हम सबबी में असालत जारी करेंगे, असालत अदम हुदूस ही, लिहाजा फिर उस मुसब्बबी की नौबत ही नहीं आएगी। ये तवहम था उनका। असालत अदम हुदूस अकबर, हुदूसिल खास, उससे माना हदस अकबर होगा। तो आगा कहते हैं कि ये तवहम क्या है? फासिदुन कतअन, कतअन क्या है? फासिद है। लिअदम कौन बकाइही व इर्तिफाइही मिन लवाज़िम हुदूसिही व अदम हुदूसिही, वो इस वजह से लिअदम कौन बकाइही व इर्तिफाइही, वो जो कुल्ली का बका और इर्तिफा है, ठीक, ये मिन लवाज़िम हुदूसिल खास, जो कि अकबर है, व अदम हुदूसी, उसके लवाज़िम से नहीं है। मिन अदम, कह रहे हैं कि अदम कौन बकाई व इर्तिफाई मिन लवाज़िम हुदूसी व अदम हुदूसी, हुदूसिल खास व अदम हुदूसिल खास, और खास से मुराद हदस अकबर है, उसके लवाज़िम में से नहीं है। हाँ, उसके लवाज़िम फ़कत उसी पर इत्तिफ़ाक़ और मुतवक्किफ़ होती तो आपकी बात दुरुस्त होती, लेकिन ऐसी यहाँ सूरत हाल नहीं है। बल्कि क्या फरमा रहे हैं? बल ये जो बकाइल कुल्ली व इर्तिफ़ाइल कुल्ली है, बल मिन लवाज़िम कौनिल हादिस, किसके लवाज़िम में से? कौनिल हादिस अल मुतयक्कन, हादिस मुतयक्कन के लवाज़िम में से है। ज़ाकल मुतयक्कनुल इर्तिफ़ा अविल बका, अब वो जो मुतयक्कन है वो तो या तो यकीनन मुतयक्कनुल इर्तिफ़ा है या वो मुतयक्कनुल बका है, यानी कुल्ली का जो दारोमदार है वो मुतयक्कन पर है। अब वो मुतयक्कन का पता नहीं है, या तो वो मुतयक्कनुल इर्तिफ़ा है, ख़त्म हो गया है तो कुल्ली भी ख़त्म हो गई होगी, अगर वो मुतयक्कन बाकी है तो कुल्ली भी बाकी होगी। तो हम कहते हैं कि वो मुतयक्कन तशख़ीस नहीं हो रहा कि वो मुतयक्कन क्या चीज़ है, लिहाजा कुल्ली का जो दारोमदार है वो मुतयक्कन पर है, ना कि कुल्ली का दारोमदार हदस अकबर के वजूद अदम पर है। हमें जो कुल्ली बिमा हुआ कुल्ली का जो है वो उससे मुतयक्कन पर है। अब वो मुतयक्कन पता नहीं है, अगर वो होगा तो वो अभी है, अगर वो नहीं है तो वो कुल्ली नहीं होगी। हम खास इसको नहीं कह सकते कि कुल्ली का वजूद अदम फ़कत हदस अकबर पर है, लिया ताकि आप कहें कि मुसब्बबी और सबबी का रिश्ता बन रहा है। ठीक, दूसरी बात, दूसरा आगा जवाब देते हैं कि यहाँ सबबियत और मुसब्बबियत का करार देना यानी लाज़िम मलज़ूम करार देना दोनों में, तो यहाँ वो लाज़िम मलज़ूम का मामला नहीं है, सबबियत और मुसब्बबियत नहीं है, बल्कि कहते हैं कि कुल्ली तबी यूजद बेऐन अफरादिही, कुल्ली तबी जो होता है वो उसका तहक़्क़ुक़ अलग से कोई तहक़्क़ुक़ नहीं होता, उसके अपने अफराद के ज़मीन में होता है। ठीक है, तो जब उसका वजूद बेऐन ही अफराद की सूरत में होता है
تو آیا فرد جو ہے وہ عین کلی طبعی ہوتا ہے، تو یہاں دویت نہیں ہے تاکہ ہم کہیں کہ یہ اس کے لیے سبب بن رہا ہے اور وہ اس کے لیے مسبب ہے. سببیت مسببیت نہیں ہے، بلکہ کلی عین افراد کا وجود رکھتا ہے. جب عین افراد کا ہے تو تعدد نہیں ہے، تعدد نہیں تو سبب مسبب بھی نہیں ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. ما ان بقاء القدر المشترک، وہ جو قدر مشترک کا باقی ہونا ہے، انما ہوا، یہ جو بقائے قدر مشترک یعنی بقائے کلی آپ کہیں، بقائے قدر مشترک سے مراد کلی ہے. بقاء القدر المشترک انما ہوا بعین بقاء الخاص ہے، یعنی دو میں دویت نہیں ہے، عین بقاء الخاص ہے. الذی فی ضمن، یعنی الذی یہ جو قدر مشترک ہے یا جو کلی ہے، فی ضمن الخاص ہے، اسی کے یعنی اس کے وجود سے اس کا وجود ہے، دو الگ سے وجود، دویت نہیں ہے. لا انہ من لوازم، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو قدر مشترک ہے یا جو کلی ہے من لوازم وجود الخاص ہے، تاکہ آپ کہیں کہ یہ لازم ملزوم ہے، سبب و مسبب ہے. نہیں، وہ عین افراد کے وجود میں سے ہے. جو اس فرد کا وجود ہے وہی اس کلی کا وجود ہے. اور یہاں کلی سے مراد وہ منطقی نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو معافی ذہن پایا جاتا ہے، بلکہ وہ وجود خارجی ہے، کلی طبیعی کا وجود. یہ دوسرا جواب ہوا. تیسرا جواب آگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ وسلم نہ جمیع باتوں کو ہم چھوڑتے ہیں، اس کو سبب بھی جانتے ہیں، یہ سببی مسببی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سببی و مسببی وہاں ہم کہتے ہیں کہ اس مسببی میں ہم اصالت جاری نہیں کر سکتے، اور سببی میں جاری کریں گے جب آثار شرعی مترتب ہوں. کیا آثار شرعی مترتب ہوں تو آپ کی بات درست ہوگی. لیکن جہاں آثار شرعی مترتب نہ ہوتے ہوں بلکہ آثار عقلی مترتب ہوتے ہوں تو وہاں اصالت سببی جاری کرنے کی کوئی نوبت نہیں آتی. یہاں کیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ اصالت عدم حدوث حدث الاکبر، اصل یہ ہے کہ حدث اکبر حادث نہیں ہوا. اس پر کیا چیز ثابت ہوئی، کیا چیز بار ہوئی؟ کوئی وجوب بار ہوا، نجاست بار ہوئی، طہارت بار ہوئی، کیا چیز بار ہوئی؟ اصالت عدم حدوث الحدث الاکبر. کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا، اگر ثابت یہ ہوا کہ مشکوک والے زمانے میں کلی متحقق نہیں ہوئی، یعنی کلی ایک امر عقلی ہے، وہ کیا ہے، ثابت نہیں ہو رہی. لہذا جب کلی یہ امر عقلی ہے، اگر وہ ہوتا تو یہ کلی ہوتی فرض کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے، کلی جو کہ امر، مثلا کیونکہ ہم فرض مانتے ہیں اس کو کہ یعنی ان میں سببی اور مسببی کا رشتہ ہے، اور یہ سبب بنتا ہے اور کلی اس کے لیے مسبب ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن کلی کا ثابت ہونا یا نہ ہونا یہ امر عقلی ہے. لہذا اب آپ نے اصالت عدم حدوث حدث اکبر جاری کر دیا تو اس سے یہ ہوا کہ یعنی کلی کیا ہو جاتی ہے، وہ منتفی ہو جاتی ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے. لہذا یہ ثابت ہونا یعنی کلی کا منتفی ہونا یہ کوئی آثار شرعیہ وقت نہیں ہے بلکہ یہ آثار عقلیہ میں سے ہے. تو لہذا ہم کیا ہیں، آثار جب عقلیہ بار ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی مضر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں آثار شرعی مترتب ہوتے ہوں تو وہاں آپ کی بات درست ہے، سببی اور مسببی میں. لہذا اصالت سببی ہم جاری کرتے ہیں اور اسی پر آثار شرعی مترتب ہوتے ہیں الحمدللہ، تو وہاں مسبب جاری نہیں کریں گے، اصالت سبب بھی جاری کریں گے. لیکن یہاں یہ صورتحال نہیں ہے. اس میں دقت فرمائیں، ممکن ہے اس میں تھوڑا کیلو کال کیا جا سکتا ہے. اللہ انہ، آخری جواب، یعنی علاوہ برین کے ہم نے دو جواب دیے ہیں. تیسرا جواب انہ لو سلم، کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ان میں رشتہ سببی و مسببی کا ہے، لازم ملزوم ہیں، انہ یہ جو بقائے کلی ہے یعنی کلی کا جو مثلا رشتہ ہے، من لوازم حدوث المشکوک،
اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کیا کس چیز کو کہ یہ جو کلی ہے من لوازم، اب لوازم کہا تو یعنی اس کو رشتہ کو مان لیا کہ سببیت و مسببیت کا رشتہ ہم تسلیم کرتے ہیں. انہ من لوازم حدوث المشکوک، مشکوک کے لوازم میں سے ہے. مشکوک ہوگا تو کلی بھی ہوگی، اگر وہ نہیں ہوگا تو کلی بھی چلی جائے گی. ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فلا شبہۃ فی کون اللزوم عقلیاً، یہ جو لزوم ہے لزوم عقلی ہے، یعنی یہ جو اگر وہ حادث ہوتا تو ایک کلی تحقق پاتی، اگر وہ حادث نہیں ہوا تو ایک کلی منتفی ہو جاتی ہے. تو کلی کا بار کرنا یہ من الاحکام العقلیہ ہے، ابھی کلی ہے یا ابھی کلی نہیں ہے، تو یہ احکام عقلیہ میں سے اس پر کوئی حکم شرعی بار نہیں ہو رہا. ولا یکاد یترتب باصالۃ عدم الحدوث، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ مترتب ہو اصالت عدم حدوث سے جو کہ ہمارا مطلوب ہے. کیا مترتب ہونا چاہیے؟ الا ما هو من لوازمہ و احکامہ شرعا، مگر وہ چیزیں کہ جو من لوازم عدم الحدوث و احکام عدم الحدوث جو شرعن ہیں، یعنی جو آثار شرعی و لوازم شرعی اگر وہ عدم حدوث پر جاری ہوتے ہوں تو آپ کی بات درست ہے. اگر ایسے آپ بیان کریں تو ہم مانیں گے. ٹھیک، مثال کے طور پر اصالت عدم حدوث حدث اکبر، وہ مثلا اصل وہ ہوا کہ حدث اکبر مثلا نہیں ہوا، تو اصالت عدم حدوث حدث اکبر پر کیا بار ہو رہا ہے؟ کوئی حکم شرعی بتاؤ کہ اس پر کیا چیز بار ہو رہی ہے. اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ یعنی وہ کلی متحقق نہیں ہوئی، وہ منتفی ہو رہی ہے. تو یہ بار کرنا کہ کلی متحقق نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ تو اثر کیا ہے؟ اثر عقلی ہے، نہ کہ اثر شرعی. اثر شرعی اگر ہوتا تو آپ بیان کرتے ہیں. تو ولا یکاد یترتب باصالۃ عدم الحدوث، اصالت عدم حدوث پر مترتب نہیں ہو رہا. ٹھیک، الا ما هو من لوازمہ و احکام شرع، مگر وہ چیزیں کہ جو لوازم ہوں اس اصالت عدم حدوث پر و احکام عدم حدوث پر شرعن جو احکام و لوازم مترتب، فقط وہی چیز مترتب ہوں گی، یہاں وہ چیز مترتب نہیں ہو رہی. یہ ہوئے 3 جوابات جو آخر نے دیے ہیں. وَمَا إِذَا كَانَ شَكٌّ فِي بَقَاءِ مِنْ جِهَةِ شَكٍّ فِي قِيَامِ خاص آخر فی مقام ذاک الخاص. اب یہ کلیہ قسم ثالث ہے. کلیہ قسم ثالث یوں ہے کہ زید فرض کرتے ہیں کہ ایک کمرے میں گیا ہے اور بعد میں قطعاً زید خارج ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں تک تو کائنو کلیہ قسم ثانی کی طرح ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ جب زید داخل ہوا تھا تو ہم احتمال دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمر بھی داخل ہوا تھا زید کے ساتھ، احتمال دے رہے ہیں. اب چونکہ قطعاً زید خارج ہو گیا ہے، ٹھیک، جس کا وجود یقینی تھا کمرے میں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے ضمن میں ایک کلی کا تحقق ہوا تھا، اب قطعاً یہ زید خارج ہو گیا ہے. لیکن ہم احتمال دے رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمر اس کے ساتھ گیا تھا، زید تو چلا گیا، لہذا اب جو کلی کا تحقق ہے فی ضمن عمر موجود ہو. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ ممکن ہے ہم یوں فرض کریں کہ جس آن میں زید خارج ہو رہا تھا اس آن میں عمر داخل ہوا تھا، تاکہ اس کلی کا ایک آن میں بھی اس کا عدم ہم تصور نہ کر سکیں. جیسے یہ مثلا زید نے باہر کیا وہ قدم رکھا ہے، کیا اس نے عمر نے اندر داخل اپنا قدم رکھا ہے، تو کلی کا مکان کلی وہ موجود ہے. یہ تیسری قسم ہے اسی کی. یا یوں کرتے ہیں کہ مثلا ایک ملاک، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز جیسے متحقق ہوئی ہے
اس کی مثال دیتے ہیں کہ مثلا جس طرح کے وجوب ہے، اب شریعت مقدسہ نے نسخ کیا ہے اس وجوب کو، تو ہم احتمال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے شریعت مقدسہ نے تو اس وجوب کو نسخ کیا ہے، تو وجوب کا وجود بھی یقینی تھا پہلے، اب نسخ بھی یقینی ہے کہ اس کا وجود بھی چلا گیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہاں استحباب کا ملاک موجود ہو، استحباب کا کیا ہو، ملاک موجود ہو۔ مثال کے تو فرض کر دیں کہ مثلا کہ فرض کریں کہ شریعت نے کہا کہ مثلا کہیں کہ زیارت واجب ہے آپ پر، یا کہیں کہ صلاۃ الجمعہ یوم الجمعہ واجب ہے، بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے وجوب نہیں ہے، وجوب ختم ہو گیا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وجوب ٹھیک ہے، مصلحت ملزمہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ابھی بھی شارع کی طلب بے صورت استحباب باقی ہو، تو اب شک والے زمانے میں ہم اس کلی طلب کا استصحاب کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی طلب شارع کی موجود ہے، ولو بطلب صورت الوجوب ہی نہ صحیح، وہ تو قطعاً کیا ہے مرتفع ہو چکی ہے، لیکن دوسرے اس استحباب کی صورت میں باقی ہو۔ آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ کلی قسم ثالث ہے۔ تو یہاں آخوند کہتے ہیں کہ ہم اس کلی میں استصحاب جاری نہیں کر سکتے، وہ اس وجہ سے جاری نہیں کر سکتے کہ یہاں تعدد ہے، ٹھیک، تعدد ہے بے معنی این کے جس طرح کہ عرض کیا، اور علماء اس کو یعنی ایک مبنی بات ہے، کلی طبیعی کا وجود خارج میں کس طرح ہے؟ آیا اس کی نسبت اب واحد الی الابنا کی طرح ہے؟ مثلا ایک اب ہے، اس کے مثلا 10 بیٹے ہیں، تو سب کے لیے ایک ہی نسبت ہے، سب کے لیے یہ اب شمار ہوتا ہے، تو آیا کلی طبیعی اپنے افراد کے حساب سے اس طرح کی نسبت اور رشتہ ہے یا نہیں؟ کلی طبیعی کی جو نسبت ہے وہ متعدد آبا اور متعدد اس کے ابنا کی طرف ہے، مثلا 10 آبا ہیں اور 10 اس کے کیا ہیں، افراد ہیں، 10 اس کے ابنا ہیں، تو ہر ایک کلی اپنے کیا ہے فرد کے ضمن میں موجود ہے، 10 کلی 10 موجود ہیں اپنے اپنے اس بیٹے کے اس فرد کے وجود سے۔ تو آگاہ کہتے ہیں کہ جو مسلم ہمارے ہاں ہے، جو ہم جس کو ہم مانتے ہیں اور جو ہمارے یہاں مشہور ہے، تو وہ اسی طرح ہے، بے حسب متعدد آبا اور اس کے متعدد ابنا کے حساب سے، ایسا نہیں ہے کہ اب واحد کی نسبت ابنا کے لحاظ سے ہو، تاکہ ہم ایک اس کو فرض کریں کلی اور اس کے جتنے بھی افراد ہیں اس جمعی افراد میں ایک ہی نسبت ہو اس کی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس بنا پر کہ متعدد آبا متعدد ابنا کے حساب سے ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو کلی وجوب کے ضمن میں متحقق ہوئی تھی یا جو کلی زید کے ضمن میں متحقق ہوئی تھی، وہ کلی زید کے بالقطع جانے سے وہ کلی کیا ہو گئی ہے، یقیناً چلی گئی۔ لہذا اب جب زید چلا گیا یا وجوب چلا گیا تو کلی بھی بالقطع جو اس کے ضمن میں تھی چلی گئی، لیکن آیا دوسری کلی کہ جو ہم کہیں کہ مثلا فی ضمن الامر ہو یا فی ضمن الاستحباب ہو، وہ ہے یا نہیں ہے؟ تو زمانے سابق میں نہ اس فرد کا یقین ہے نہ اس کلی کا یقین ہے تاکہ ہم زمانے مشکوک میں اس کا استصحاب کر سکیں۔ زمانے سابق میں جو ہمیں یقین تھا زید کا یقین تھا اور اسی کے ضمن اس کلی کا یقین تھا، لہذا جو زمانے سابق میں ہے وہ یہ ہے، اور ہم کہتے کہ وہ تو مرتفع ہو گیا، زید چلا گیا، وجوب چلا گیا، اب کلی بھی ختم ہو گئی، ہم استصحاب نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے، مثلا کلی کیا ہے فی فرد آخر متحقق، وہ فرد آخر کا ہونا ہی مشکوک ہے،
پتہ نہیں کہ وہ زید کے ساتھ گیا تھا نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اشکال کریں گے وہ درس کے بعد کہ وہ اس کی اور اس میں ثانی میں کیا فرق پڑتا ہے، انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ شَكٌّ فِي بَقَائِهِ مِنْ جِهَةِ شَكٍّ فِي قِيَامٍ خَاصٍ آخَرَ فِي مَقَامِ ذَاكَ الْخَاصِ. یہ کلیہ قسم ثالث، اذا كان شک فی بقائی یعنی فی بقاء الکلی. وہ بقاء کلی میں کیوں شک ہو رہا ہے؟ من جہت شک، وہ اس جہت سے شک ہو رہا ہے کہ فی قیام خاص آخر، ایک اور چیز نے قیام کیا ہے. کہاں؟ فی مقام ذاک الخاص الاول، جو بصورت زید تھا یا بصورت وجوب تھا. اس مقام ذاک الخاص، ذاک الخاص سے آپ زید لکھیں یا وجوب لکھیں، یا جو پہلا فرد تھا جو یقینی الوجود رکھتا تھا اور جس کا یقینی الخروج تھا، تو اس کے مقام پر قیام خاص آیا ہے، یہ شک ہے اس میں. ذاک الخاص، اب ذاک الخاص کی وضاحت کر رہے ہیں. الذی کان الکلی فی ضمنہ، ٹھیک، بعد القطع بارتفاعہ، بعد اس کے کہ ہمیں قطع اور یقین ہے کہ بارتفاعہ، یہ جو خاص تھا جو زید تھا یا وجوب تھا، اس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ مرتفع ہو گیا ہے. اب یہ ہوا طرح بحث ہوئی، یہ صورتحال ہے. اب احکام جاری کریں گے، اس کا استصحاب جاری ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ففی استصحابہ، تو آیا یہ استصحاب جاری کر سکتے ہیں اس کلی میں؟ اشکال، یہ اشکال ہے. اظہرہ، اظہر اشکال کے دو حصوں میں سے یہ ہے کہ عدم جریان ہے، کہ یہاں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا. کیوں جاری نہیں ہو سکتا؟ وہ اس وجہ سے فَإِنَّ وُجُودَ الطَّبِيعِ، طبیعی کا جو وجود ہے، وَإِنْ كَانَ بِوُجُودِ فَرْدِهِ، اگرچہ طبیعی کا وجود اپنے فرد کے وجود سے ہے، إِلَّا أَنَّ وُجُودَهُ فِي ضِمْنِ الْمُتَعَدِّدِ مِنْ أَفْرَادِهِ لَيْسَ مِنْ نَحْوِ وُجُودٍ وَاحِدٍ لَهُ. مگر ہم یہ کہتے کہ ان وجود طبیعی، طبیعی کا وجود، فی ضمن المتعدد، متعدد کے لحاظ سے کس طرح ہے؟ آیا اب واحد اور ابنا کی طرح ہے یا آبا اور ابنا کی طرح ہے؟ تو آگاہ خود کہتے کہ ان وجود طبیعی فی ضمن المتعدد من افرادہ لیس من نحو وجود واحد للطبیعی، یعنی اب واحد للافراد کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں اگر متعدد افراد ہیں تو بل متعددن، یہاں بلکہ طبیعی وجود متعدد ہوگا حسب تعدد الافراد، جتنے افراد ہوں گے، جتنے مصادیق ہوں گے تو اتنی کلیات طبیعیات وجود پائیں گے. لذا فلو قطع، اس شخص نے جو قطع کیے یا قطع کی جائے، یقین کیا جائے، بے ارتفاع کے مرتفع ہو چکا ہے، ما علم وجودہ من الافراد، افراد میں سے جس کا ہمیں علم تھا کہ وہ وجود رکھتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں قطع ہے کہ وہ چلا گیا ہے. کس کے بارے میں ہمیں علم تھا؟ ما علم بے وجودی کو کیا چیز تھی؟ وہ زید تھا. ما علم بے وجودی وہ مثلا وجوب تھا. اب اس کے ارتفاع کا ہمیں قطع ہے. فلو قطع، یا قطع اس شخص نے قطع کیا ہے بے ارتفاع، کس چیز کے ارتفاع کا قطع کیا؟ ما علم وجودہ من الافراد، تو لقطع بے ارتفاع وجودہ یعنی وجود طبیعی، کیونکہ وہ طبیعی اسی کے زمین میں تھا. اب وہ وجود، وہ مصداق چلا گیا تو وہ کلی بھی چلی گئی. وَإِن شُكَّ فِي وُجُودِ فَرْدٍ آخر، اگرچہ شک کیا گیا یا اس نے شک کیا ہے مکلف نے،
فی وجود فرد آخر، ایک اور فرد ہو سکتا ہے وجود رکھتا ہو. اب ایک اور شخص وجود رکھتا ہو، وہ کس طرح وجود رکھتا ہے اب وہ صورت بیان کر رہے ہیں. مقارنت میں وجود ثانی کا یعنی امر کا وجود ہے، مقارن ہے کس کے ساتھ؟ لوجود ذاک الفرد، اس فرد کے ساتھ مقارن تھا. کس ذاک الفرد سے مراد؟ وہ فرد اول ہے، یعنی وجوب کہو یا زید کہو. اب شک ہے یا اس نے شک کیا ہے کہ آیا وجود فرد آخر یعنی امر ہے یا امر نہیں ہے. یہ امر کا جو شک ہو رہا ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ مقارن ہو سکتا ہے کہ یہ ساتھ ہو لوجود ذاک الفرد، یعنی جیسے وہ زید انٹر ہوا تھا لوجود ذاک الفرد، اسی کے ساتھ امر بھی گیا تھا. یعنی تقارن زمانی، تقارن وجودی کے ساتھ ہے. جیسے زید داخل ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی امر بھی داخل ہوا تھا. اب زید چلا گیا ہے، وہ امر کا مکان ہو سکتا ہے. یہ شک ہے، ہم احتمال ہے. یہ پہلی صورت. او لارتفاعہ بنفسہ او بملاکہ، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے وجود فرد آخر مقارن، دوسرے فرد کا وجود ہے لیکن مقارن اس کے وجود کے ساتھ نہیں گیا، بلکہ مقارن ہے لارتفاعہ کے ساتھ. جیسے ہی زید مرتفع ہوا ہے یا وجود مرتفع ہوا ہے تو مقارناً دوسرے فرد کا تحقق ہوا ہے، اور دوسرا فرد بنفس ہی اس کا تحقق ہوا ہے، اور بملاک ہی یا اس کے ملاک کا اس کے ساتھ کیا ہے تحقق ہوا ہے. یعنی ملاک کا مطلب یہ کہ اگر وجوب چلا گیا ہے ٹھیک تو دوسرا فرد کا ملاک اسی کے ساتھ ہے. ملاک یعنی جو استحباب کا مثلا ہے ملاک، طلبیت، رجحان، وہ اس وجوب کے ساتھ ہے ٹھیک. اب اس میں بھی یہ کہ وہ وجوب کے ساتھ یا جیسے ہی وجوب ختم ہو گیا فوراً کیا ہوا اس کا ملاک استحباب باقی ہے. کما بعض اس کو 4 صورتیں بناتے ہیں، بعض اس کو 3، اس کو یعنی تھوڑا فرق کرتے ہیں. کما اب مثال دیتے ہیں، کما اذا شک فی الاستحباب، جس طرح کہ ہمیں شک ہو رہا ہے استحباب کا. کب استحباب کا شک ہو رہا ہے؟ بعد القطع بارتفاع الایجاب، بعد اس بات کے کہ ہمیں قطع ہے کہ ایجاب کیا ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے ٹھیک. اب ایجاب تو چلا گیا ہے، اب استحباب کے ہونے کا شک ہے. تو استحباب کا جو شک ہے بملاک مقارن، یعنی اس ایجاب کے ساتھ اس استحباب کا ملاک موجود تھا، یا او حادث، یا جیسے ہی وجوب چلا گیا فوراً استحباب کا حدوث ہوا ہے ابھی اس آن میں. تو یہ کل یہ قسمیں ثالث کی متعدد صورتیں ہیں. لا یقال فین و یقال کو اس کو انشاءاللہ کل تک رکھتے ہیں.